صلو علی الحبیب. موضوع اگر کیا پورا ہو گیا ثواب کے حریص ہونے کا کہ لالچی ہو جاؤں کہ میں جہاں مجھے ثواب ملے اس کو میں پالوں. اب اگر اس کی کو جیسے ماشاءاللہ آپ نے غیبت کی جیسے کتاب ہمیں عطا کی اس میں آپ نے کئی جگہوں پر مثالیں بیان کی ہیں. ان مثالوں سے کسی چیز کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور رکنا آسان ہو جاتا ہے. تو جس طرح امامے کے متعلق گفتگو ہوئی تو ایسے کتنے مواقع ہیں جو ہم مثال ویسے پیش ہو جائے گا. دیکھیں جیسے ہم یہاں بیٹھے تھے, یہاں بیٹھنے کے بجائے یہ کام کر لیتے, یہ کرنے کے بجائے یہ کام کر لیتے. کوئی سی مثال اگر ذہن میں آتی ہے؟ بے شمار مثالیں. ابھی میں نے جیسے چائے پی تو میں نے یہ نیت کی کہ میں تاکہ تھوڑا تازہ دم ہو کر مزید بہتر طریقے پر میں بول سکوں, ہمت ہو جائے. تو چائے سے تھوڑا تراوت آ جاتی, ہمت آ جاتی ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ جب میں آیا تو بیٹھتا ہوں تو عام طور پہ کہ میں امر بالمعروف کروں گا, نہی عن المنکر کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. مسلمان مجھے دیکھیں گے تو میری یہ خوش فہمی ہے کہ یہ جو ہے مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو میں مسلمانوں کے دل خوش کروں گا. ساتھ میں یہ نیت کہ میں نگاہوں کی حفاظت کروں گا کہ نگاہوں کی بھی بدنگاہی کے بھی چانسز ہوتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے بعضوں کا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں بہت ساری نیتیں آپ بھی کر سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھوں گا, سبحان اللہ کہوں گا. سبحان اللہ کہنے سے بیان کرنے والی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس لیے سبحان اللہ کہوں گا تاکہ بیان کرنے والے کا دل خوش ہو. اگرچہ بیان کرنے والے کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میرے اس پہ مجھے داد و تحسین کے نعرے بلند کریں, لیکن کوئی اگر اس طرح کہتا ہے اس نیت اس کو ثواب ملے گا. کہ مسلمان کا دل جائز طریقے پر خوش کرنا ثواب ہے. تو سبحان اللہ کہنا, داد دینا کسی کے بیان میں, جائز بیان ہو رہا ہو تو جائز بات ہوئی ہو تو یہ کار ثواب ہے. تو نیت تو قدم قدم پر اور لمحہ لمحہ نیتیں ہونی چاہیے. عطر لگایا تو نیت جیسے آ رہے ہیں تو میں مسجد کی تعظیم کے لیے میں لگا رہا ہوں, نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں, مسلمانوں کا دل خوش کروں گا, ملائکہ کو خوش کروں گا. کیونکہ خوشی ملائکہ کو بھی ہوتی ہے. جن چیزوں سے انسان کو خوشی ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی ہوتی ہے. ان خوشبو سے بھی جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اپنے سے بدبو دور کروں گا, غیبت کا دروازہ اپنے تعلق سے بند کروں گا. کیونکہ جس کے اندر بدبو ہوگی پسینے میں اور بدبو ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ کپڑوں میں بڑی بدبو آتی ہے. تو وہ اس طرح غیبت میں مبتلا ہوئے جو یہ کہا جنہوں نے, کیونکہ بندے کا دل تو اس سے دکھے گا نا, پتہ چلے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے میں بدبو ہے یا فلاں کہہ رہا تھا. تو غیبت سے روکوں گا. پھر خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے. تو میں عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے. تو میں اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں کہ میری عقل بڑھے, یعنی حافظہ تیز ہو, تو میں اس سے دین کے احکام سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا. اس طرح کی کئی نیتیں خوشبو لگاتے ہو سکتی ہیں. میں درود پاک پڑھوں گا کہ یہ پسندیدہ ہے, خوشبو لگا کر اللہ کی حمد کروں گا کیونکہ یہ نعمت ہے خوشبو لگانا, الحمدللہ کہوں گا, بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا. تو لگانے سے پہلے تھوڑا بندہ رک جائے. لگاتے لگاتے نیتیں تو پھر لگ چکی نا, تو ذرا جو باقی ہیں ہو جائیں گی کہ میں درود پڑھوں گا الحمدللہ. لیکن شروع میں اگر کوشش کرے نا کہ میں یہ کیوں مطلب جیسے میں چشمہ پہن رہا ہوں تو میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ میں یہ پڑھ کر سنا سکوں, اس میں میرے بیان میں مدد حاصل کروں. تو اب یہ چشمہ پہننا میرا عبادت ہو جائے گا. اور ویسے ہی پہن لوں گا تو ٹھیک ہے, جائز ہے, لیکن وہ ثواب جو اس سے ملے گا. تو ایسی یہ نیتیں بعضوں کا انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. بندہ پہنتا ہے اسی لیے ایسے موقع پر کہ یہ نظر آئے واضح. جب وضو کرنا تو وضو کے لیے جب بیٹھتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں, تو یہ اس کی نیت ہی ہے. لیکن مزید نیتیں ہیں کہ میرے گناہ جھڑیں گے, یہ امید کرے کہ میرے گناہ جھڑیں گے, میں وضو کروں گا تو ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھوں گا, یا قادروں کہوں گا. یا قادروں کا ورد کرنے والے کے لیے وضو کے ہر عضو دھوتے ہوئے یا قادروں پڑھے گا تو اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا, ہائی جیک نہیں کر سکے گا. تو اس طرح یہ کہ بہت ساری, یعنی کیوں انگلی ہلائی اس کا بھی سوال ہوگا, کیوں سرما لگایا اس کا بھی سوال ہوگا, یہ ادھر تھا تو ادھر اٹھا کر کیوں رکھا اس کا بھی سوال ہوگا. ہر حرکت اور سکنت پر بھی سوال ہوگا. حرکت و سکنت تو آپ سنتے رہتے ہوں گے,
حرکت تو یہ کہ جیسے یہ ہلنا، یہ حرکت ہوا، اب یہ رک گیا نا، یہ سکنت ہے، ٹھہرنا یہ سکنت، ساکن ہونا. تو ہر حرکت اور ہر سکنت پر قیامت کے روز سوالات ہوں گے. تو اس لیے اگر مباح کام میں اچھی اچھی نیتیں کرے گا تو ثواب بڑھ جائے گا. اب جیسے کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بہت ساری قلمیں دی، پین بہت سارے، تو میں نے ان سے اپنا ہی ہے نا، آپ نے نیت کیا کی ہے یہ پین تقسیم کرنے میں؟ اب وہ میرا منہ دیکھنے لگے، میں ایسے ہی بس میں نے کہا یار تم بیکار پیسے ضائع کر رہے ہو، اپنے فائدہ ہی نہیں ہے تم کو، ہیں ہاں کیا کروں؟ تو یہ بھائی اس میں تو بڑی آسانی سے نیت ہو سکتی ہے کہ میں جس مسلمان کو دوں گا انڈر شوٹ ہے اس کا دل خوشی ہوگا، تو میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں، اس نیت سے دو گے تو یہ کار ثواب ہو جائے گا. اچھا مزید نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں پین دینے میں، کہ جیسے کوئی مذہبی آدمی کو دے تو کہ میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں کہ یہ اللہ رسول کا نام لکھے گا، دین کا کام اس میں لکھے گا تو مزید ثواب. ورنہ دل خوش کرنے کی نیت کا ثواب، نیت تو بہت آسان ہے، کہ وہ تحفہ کسی کو بھی دے رہے ہیں تو اس میں نیت کر لے کہ میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں. فرض کے بعد سب سے افضل کام مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان کا دل توڑنا کتنا برا ہے، جبکہ اس میں حق العبد تلف ہوتا ہو. ویسے دل توڑنا کہ آپ بولو کہ مطلب مجھے پین دے دو اور میں نہ دوں تو آپ بولو میرا دل ٹوٹ گیا، تو اس میں گناہ گار نہیں، یار کہ یہ تو مطلب اور بات ہے. لیکن دل توڑنا مطلب ایذا دینا کسی کو، یہاں یہ کہ ایذا دینا اپنی طرف سے وہ مطلب گناہ ہے. ورنہ کسی کی بات نہ ماننا یا کسی کا سوال پورا نہ کرنا وہ موقع موقع کی مناسبت سے. اب جیسے کوئی تکلیف مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے اور بچانے پر قادر ہے تو وہ مدد نہ بھی مانگے تب بھی بچانا پڑے گا. جیسے دو مسلمان ہیں لڑ رہے ہیں تو ان کو چھڑائے، نہ لڑنے دے، اب چھڑا نہیں سکتا یا وہ نہیں چھوٹ رہے تو اب یہ ضروری ہے کہ اس میں جو مظلوم ہے اس کی مدد کرے اور ظالم کا مقابلہ کرے، جبکہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے. تو کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور یہ اس کو روکنے پر قدرت ہے اس کو، تو اس پر واجب ہے، نہیں روکے گا تو گناہ گار ہوگا کہ اس کو روکے کہ غیبت مت کرو، جبکہ اس کو اتنا علم ہو کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ غیبت ہو رہی ہے. ہمارے ہاں تو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ہے تو کچھ کرتے نہیں ہے، کسی کو روکتے ہی نہیں، جو کرتا ہے اس کو کرنے دیتے. تو اس لیے مطلب یہ کہ نیکیاں کمانے کے لیے اگر آدمی ذہن بنائے نا تو ایک ایک سانس نیکی کما سکتا ہے. جیسے سونے کا ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر یہ نیت کر لے تو جب تک سوتا رہے گا انشاءاللہ کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تو جب تک سویا رہے گا عبادت کا ثواب مل جائے گا اس کو. ورنہ یہ غفلت ہے، سونا سراسر غفلت ہے. اس طرح یہاں اجتماع میں آئے تو نیت کر لیں گے میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی باتیں سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ایک سانس آپ کا عبادت میں. بلکہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے، ابن عباس کا، دونوں میں سے ایک کا ہے کہ رات میں ایک گھڑی بھر علم دین کی باتوں میں مذاکرہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. تو نیت کرو گے تو افضل ہوگا نا. نیت ہی نہیں خالی ٹائم پاس کرنے، مزہ آئے گا، جھنڈے لہرائیں گے، نعرے لگائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، رونق ہوگی. ٹھیک ہے رونق دیکھ لی، مزہ آنا تھا تو آ گیا، ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے نیت ہونی ضروری ہے. جب بھی اجتماع میں آئے، جب بھی تو اس طرح نیتیں کچھ نہ کچھ جو دو چار ہو سکیں، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے جا رہا ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے. نیت گھر سے نکلے تو نیت کرے، گھر میں آئے تو نیت کرے، کپڑے پہنے نیت کرے، مطلب کیا نیت کرتا رہے، بولے تو نیت کرے، چپ رہے تو نیت کرے. الحمدللہ نصیب ہو جائے تو دیکھے نیت کرے، نہ دیکھے تو نیت کرے. بے شک ہر وقت نیتوں کا. جیسے کہ علماء کی زیارت کر رہا ہوں، یہ میں نے نیت کی تو حدیثوں میں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور ویسے ہی دیکھ رہا ہوں تو کوئی ثواب نہیں. نیت کروں گا عبادت کی نیت سے تو جبکہ وہ ہو عالم. آپ نے ابھی کہا تو نہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں، نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. نہیں مطلب آپ نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ دیکھو میں ابھی نیت کرنے جا رہا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں میں 2 عالم کی زیارت کرنے کی. میں نے فگر نہیں بتایا تھا، یوں میں ایسے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس نیت سے آپ نے سوچا خالی ہاں تو یہ نیت ہو گئی دل میں